الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی عقیدہ گھڑیوں میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو سنے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا سچا بندہ اور حضور علیہ السلام کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 3 سفر مظفر ہے اور 1438 ہجری ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے جو آپ نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی 1438 سال ہو چکے، تو وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے، گزر جاتی ہے اور انسان اسی انتظار میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی بہت سا وقت ہے، بہت سا وقت ہے، لیکن یہ چیز اپنے گزرنے کا احساس دلاتی ہے ان لوگوں کو جو وقت کا احساس کرتے ہیں، لیکن جو وقت کا احساس نہیں کرتے ان کو وقت کے گزرنے کا بھی احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا وقت گزرا یا گزر رہا ہے یا آئندہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اس کی تابعداری بھی ہو اور ایسی زندگی اور ایسی موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جس سے وہ راضی نہیں، بلکہ ایسی زندگی اور موت عطا فرمائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ تو قرآن پاک کی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بلائیں شروع ہو گئی ہیں یا پتہ نہیں کوئی آزمائشیں شروع ہو گئی ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، خیر و برکت والا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس مہینے میں انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ تو ہر مہینے ہر دن اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے میں اگر وہ زیادہ رغبت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس نیت سے کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس مہینے میں آتی ہی وبائیں ہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو ویسے وبائیں اور آزمائشیں آتی ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ ڈور لگا لیتا ہے تو آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، باقی صدقہ و خیرات کریں، استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم سال میں ایک دن اپنے والدین، اس طرح ایک یورپ کا یہ کلچر ہے کہ وہ ایک دن سال میں پیرنٹ ڈے رکھتے ہیں، اس دن وہ اپنے بوڑھے والدین کو وہ ملنے جاتے ہیں اوٹ سینٹر میں اور ان کے سامنے پھول رکھتے ہیں، 2-4 باتیں کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں پھر سال کے بعد۔ یا جی ہم نے یہ دن فلاں کے لیے رکھا ہوا ہے، مشرک بندے نے کہا کہ جناب وہ یورپ والے والدین کا دن مناتے ہیں، پیرنٹ ڈے اسے کہتے ہیں، تو اسلام میں اس چیز کا کیا تصور ہے؟ میں نے کہا وہ تو ایک دن مناتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہر روز والدین کا دن منانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کے بعد اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لے اسے ایک حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اور جو 100 مرتبہ یا سورہ دیکھے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہم دنوں کے پابند نہ ہو، بندہ مومن کا ہر دن اگر اسے وہ شب برات بنانا چاہے تو وہ شب برات ہے، اور اگر اسے فضول کاموں میں گزار دے تو وہ فضول ہے۔ لہٰذا یہ سفر مظفر ہے اور خیر و برکت والا، بندہ مومن کا ہر دن خیر و برکت والا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جس دن بندہ اس ذکر سے، اس یاد سے محروم ہو جائے، سمجھو کہ وہ ابتلا والا ہے، آزمائش والا ہے۔ جس دن بندے کی نماز قرآن رہ گئے سمجھے کہ آزمائش ہے، اور جس دن یہ کام ہو گئے سمجھو برکت ہی برکت۔ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے
اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دیکھیں ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں مجھے اچھے دوست ملے, اچھے یار ملے. کیا پنجابی کا مقولہ یار میں بہار, اچھے دوستوں کے ساتھ بہار ہوتی ہے. تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے دوست ملے, اچھے ملنے والے ملے, جن سے میرا دین بھی بہتر ہو, جن سے میری دنیا بھی بہتر ہو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اس کے متعلق بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. سچے لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھو, دنیا بہتر ہو جائے گی. اور جب دنیا اس طرح گزارو گے تو پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی دیں گے اور اچھے لوگوں کی صحبت بھی دیں گے, اچھے لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائیں گے. اور اسی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری خواہش اس طرح پوری ہو سکتی ہے کہ اگر تم ایمان اپنے تمہارے دل میں ہوگا, تقویٰ ہوگا, تمہیں صحبت اختیار کرنی پڑے گی. یہ حکم ہے, کونوا مع الصادقین, حکم ہے. تم اچھے لوگوں کو ڈھونڈو اور انہیں بیٹھا کرو. تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن جب تم اس فرمان پر عمل کرو گے تو مرنے کے بعد تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. سبحان اللہ. کیونکہ آگے تو کوشش ختم ہو جاتی ہے اگلے جہان میں, مرنے کے بعد کوشش ختم, عمل ختم. فرمایا اگلے جہان تمہیں اللہ تعالیٰ صحبت اولیاء عطا فرما دے. سبحان اللہ. یہاں تم نے جو کرنا ہے اگلے جہان میں وہ کرنا نہیں, بلکہ تمہیں ملنا ہے. یہاں کرنا ہے, اگلے جہان میں ملنا ہے. تو یہاں تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو. ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے دوست ایسے ہوں, میرے ساتھی ایسے ہوں کہ مجھے ان سے نفع ہو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں نفع ہو تو ایمان تقویٰ پیدا کرو, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو پھر یا اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ جب ہم اگلے جہان میں بھی جائیں تو وہاں بھی تیرے بندوں کی صحبت نصیب ہے, وہاں بھی تیرے بندوں کی سنگت نصیب ہو. یہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا, پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں. من یطیع اللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, تو قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں سے اسے اٹھایا جائے گا جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا. سبحان اللہ. وہ کون سے لوگ ہیں؟ 4 قسمیں بیان کی ہیں. من النبیین, نبی, انبیاء, رسول, والصدیقین, صدیق, اللہ کے سچے بندے, والشہداء, شہداء, اللہ کی راہ میں کٹ مرنے والے, ان کی سنگت, والصالحین, اور نیک اور صالح. اس میں علماء نے بڑی بڑی توجیہ فرمائی ہے. نبی ہے وہ صدیق بھی ہوتا ہے, شہید بھی ہوتا ہے, اور صالح بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 طبقے بیان فرما دیے علیحدہ علیحدہ. نبی رسول تو نبی ہوئے, صدیقین صوفیاء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ قافلہ ہے جس کی امارت اور جس کا سپرینٹینڈنٹ اور جس کا انچارج وہ سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. وہ قافلہ ہے. شہداء سے مراد وہ قافلہ ہے جس کی قیادت حضرت امام علی مقام کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اور صالحین میں سے وہ قافلہ مراد ہے جس میں حضور غوث پاک ہیں, حضور خواجہ معین الدین چشتی الجویری ہیں. یہ اپنے اپنے قافلے کے ساتھ اللہ جس کو چاہے گا جس قافلے میں بھیج دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن کن لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ابھی نازل نہیں ہوئی, تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے. ان ایک دن پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بندے پر کبھی کوئی کیفیت, کبھی دنیا کی فکر, کبھی آخرت کی فکر, کبھی دنیا کی پریشانی, کبھی آخرت کی پریشانی. تو صحابہ کے ساتھ بھی یہ عمل ہوتا, اگر مال کم ہو جاتا پھر بھی سرکار کے پاس, اگر بازو کٹ جاتا پھر بھی سرکار کے پاس, اگر آنکھ نکل جاتی ہیں پھر بھی سرکار کے پاس, اگر دل پریشان ہے تو پھر بھی اس طبیب خاص کے پاس جس کو اللہ پاک نے نوازِ کائنات بنا کر سبحان اللہ. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں پریشان ہوں. فرمایا کیا پریشانی؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ناکی ہوگی سورج سوا نیزے پر، آپ کہاں اور میں کہاں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ کچھ مقامات پر ہوں گے، لیکن ہم غریب مسکین پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. آج تو جب بھی دل پریشان ہوتا ہے آپ کی بات میں پہنچ جاتے ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو یا رسول اللہ کل کو کیا بنے گا، کل کو کیا حالت ہوگی، کل کو کیا جو ہے وہ معاملات ہوں گے. یہ دکھ مجھے کھایا جا رہا ہے، یہ پریشانی مجھے کھائی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. فرمایا حضور نے تبسم فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اے سبحان پریشان نہ ہو، من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جس کی محبت کا دم بڑھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کا وہ مطیع ہے اور جس کا وہ محب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تو میری اطاعت میں میری محبت میں جائے گا تو قیامت کے دن میرا ہی ساتھ پائے، سبحان اللہ. سبحان میرے ساتھ ہوگا. ماشاء تو حضور نے تسلی و تشفی فرما دی. فرمایا گھبراؤ نہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے، وہ اس پریشانی میں نہیں کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا، سرکار کا تو یہ مقام ہے. فرمایا نہیں، جہاں جس محبت میں جس اطاعت میں تم دنیا چھوڑو گے اسی محبت میں اسی اطاعت میں تمہیں آگے جگہ ملے گی. سبحان اللہ. اگلا جہان بھی تمہارا وہی ہے سبحان جو اللہ. اس جہان میں بسایا. سبحان اللہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ مدعی تو تم اللہ کے رسول کے ہو، محب تو اللہ کے رسول کے ہو، تو تمہیں قیامت کے دن اس چیز سے محروم کر دیا جائے. نہیں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا تربیہ، تو وہ حضور کو تہجد کا وضو کروایا کرتے، قربان جائیں صحابہ پر جن کو یہ سعادت ملتی. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ تہجد کا وضو کروا رہے ہیں، تو وضو کرواتے تو صحابہ کرام گردا گرد کھڑے ہو جاتے، پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے. سب صحابہ بھی جاگ رہے ہوتے، جب آقا جاگ رہا ہے تو غلام بھی جاگ. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ گردا گرد کھڑے ہو جاتے. تو آپ نے حضرت ربیہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے ربیہ سل مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ مطلق آپ نے سوال پوچھا، اللہ. یہ نہیں پوچھا دنیا ہے یا دین ہے یا کیا ہے. فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چیز تمہیں چاہیے. تو حضور کے اس غلام نے، حضور کے اس پروردہ نے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقۃ فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرافقت چاہتا ہوں آپ کی، ساتھ چاہتا ہوں آپ کا، سبحان اللہ. سنگت چاہتا ہوں آپ کی، جنت بھی ہو اور آپ کا ساتھ بھی. سبحان اللہ. تو آپ نے صرف جنت کا سوال نہیں کیا، جواب بھی دیا. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے. آپ نے فرمایا جنت بھی چاہیے لیکن آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذکر فرمایا جنت بھی دوں گا اور نبی و رسول و انبیاء و شہداء کی صحبت بھی دوں گا. سبحان اللہ. کیونکہ اکیلے جنت میں کوئی مزہ نہیں آنا جب تک حضور کا ساتھ نہ ہو. جن سے محبت کرتے تھے وہ ساتھ نہ ہوں گے تو جنت بھی اس طرح فائدہ نہیں دے گی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جن سے تم محبت کرتے رہے ہو اللہ سے وہ ساتھ تمہیں وہاں بھی میسر ہوگا. تسلی دی، تشفی دی حضور نے اپنے غلاموں کو. تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ یہی جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے ذکر کر کے میرے ساتھ تعامل کرو تاکہ میں اللہ کے حضور کی سفارش کروں کہ ربیہ کو جنت بھی دے اور میری سنگت بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی سنگت بھی عطا فرمائے. تو پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا. یہ اللہ کے بہت پیارے دوست ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے دوست ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی مالدار بھی اللہ کا کو یاد کرنے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہے. بڑے بڑے ولی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے ظاہری طور پر بھی بہت کچھ دیا تھا
لیکن انہیں اپنی ظاہری دولت کو دل میں جگہ نہیں دی، اپنے ہاتھوں تک رکھا اور ہاتھوں سے ہی باہر و باہر اسے صحابت کر دیا. تو یہ چیز بری نہیں ہے، لیکن کسی کے جو ہے وہ زندگی میں بھی چیز آ سکتی ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے دوست ہیں، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. تو حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. شکر ہے میں اگر تابع داری کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کی کرتا ہوں، اگر مجھے محبت ہے تو مجھے اللہ کے رسول سے ہے. رسول علیہ السلام نے ایک اور مقام پر بھی یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر کیا کیا آزمائشیں ہیں، کیا کیا آپ کو دکھ دیا گیا، کیا کیا آپ کے ساتھ معاملات ہوئے. آپ بچے کنویں پھینک دیا گیا، آپ کو بازاروں میں فروخت کیا گیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، اور کبھی کہیں بولی لگتی ہے، کہیں بولی لگتی ہے. اور پھر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ جس بادشاہ کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی مہربانی. بے شک. پھر جو ہے وہ 40 سال یا 45 سال سے بھائیوں کی والدین کی جدائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دور فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد، اتنے معاملات برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم فاطر السماوات والارض، سبحان اللہ، سبحان اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، سبحان اللہ، زمین و آسمان کے بنانے والے. یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ بس اب مجھے اور زیادہ بڑھا کے دے، نہیں. نبی ہر وقت فکر آخرت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اور بندہ مومن بھی نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہر وقت فکر آخرت میں ہوتا ہے. سبحان. آپ نے یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ یہ سارا کچھ ہو گیا تو آپ بس ٹھیک ہے آپ بادشاہ کو وسیع کر دیں، نہیں. فرمایا اللہم فاطر السماوات والارض، یا اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. یا پروردگار عالم توفنی مسلما، یا اللہ میں جب مروں تو مسلمان ہو. سبحان اللہ، نبی ہے، پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، لیکن کہتے ہیں یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے جاؤں. فرمایا اور پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مسلمان تو نبی ہیں ان کے لیے تو جنت بنائی ہونے کے لیے گئی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مانگ رہے توفانی مسلمان، یا اللہ میں مسلمان ہو کے جاؤں. سبحان. والحقنی بالصالحین، یا اللہ پھر جب چلا جاؤں تو مجھے جنت دے دے. تو پھر کیا کرنا، والحقنی بالصالحین، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے جب تو جنت بھیج دے، آگے جب میں چلا جاؤں تو وہاں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، صدیق بھی ہوں، شہداء بھی ہوں، صالحین بھی ہوں. یا اللہ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت بڑا اجر ہے جس کا جو ہے وہ قرآن پاک ذکر فرما رہا ہے زبان مصطفیٰ سے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اگلے جہان بھی ان کی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے گا. بلکہ ایک مقام پر تو رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو یتیم کی رکھوالی کرے گا، یہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 ملین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں ملین کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوگا. فرمایا وہ 2 ملین اس طرح ہے، اس طرح ہوگا. فرمایا جس کی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹی کی تربیت کرتا ہے، انہیں دیندار بناتا ہے، پھر اچھی جگہ ان کا رشتہ کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 ملین. سبحان اللہ. یہ سنگت اور صحبت جو ہے یہ اس کی طرف قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بھی دعا کیا کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی فرمایا یا اللہ مجھے مارنا تو مسلمان سبحان بنا کر. سبحان. اپنے فخر نہیں ہے کسی بات کا، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوتا ہے، اور مجھے اگلے جہان میں بھی اپنے بندوں کی صحبت عطا کرنا، ان کی سنگت عطا کرنا. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس آتا ہے، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے نفس مطمئن رکھنے والے بندے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ بندے جس کا نفس مطمئن ہے، جسے کوئی فکر نہیں، جس نے ساری زندگی میرے اور میرے رسول کی رضا کے مطابق گزاری ہے، تو اللہ پاک فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ سبحان اللہ، کس حال میں؟ راضیہ، تو اپنے رب سے راضی ہو، اللہ، مرضیہ، اور وہ بھی تم سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے توفانی مسلمہ، کہ بندہ رب سے راضی ہو جائے اور جو رب ہے اپنے بندے سے راضی ہو جائے، اور اسی حال میں اس کا آخری وقت آ جائے۔ آخری فرمایا ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو، یہ موت کی طرف اشارہ ہے۔ راضیۃ مرضیہ، راضی برضا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ تو فرمایا فادخلی فی عبادی، اب کیا ہوگا کہ جن کی محبت میں، جن کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، تیرا صلہ یہ ہے کہ اب تو ان بندوں میں شامل ہوگا۔ سبحان اللہ، کن سے محبت کرتا ہے، کن سے پیار کرتا ہے؟ آج اپنے زبانی حال سے بول کے بتا کہ میں دنیا میں ان سے محبت کرتا تھا، آج وہ ساری ہستیاں تیری صحبت کے لیے تیار سبحان ہیں، اللہ، انہی ہستیوں میں تمہیں بھیج دیں گے، اور بات ہوئی جنت کی، اور میری جنت میں چلا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام، تو جنت اور اس کے بندے یہ ساتھ ساتھ۔ بندہ مومن کا اجر کیا ہے کہ اسے اگلے جہان میں بھی کہتے ہیں کہ صحبت کا، اور بندے کو بندے بڑی چیز ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے کو اللہ سے ملا دے، سبحان اللہ، سبحان اس لیے اس جہان میں بھی صحبت اولیاء اللہ کے بندوں کی صحبت وہ اپنے اندر پیدا کرو، اور اگلے جہان میں بھی اس صحبت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا، جس طرح دیگر انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دست دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کی اگلے جہان کی صحبت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما۔ تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ اتری نا، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں ایسی آیت پر، کتنا وہ خوش قسمت انسان ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ بلائیں گے، ان الفاظ کے ساتھ بلائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، کتنا وہ خوش قسمت ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر ایک کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا شرف دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میرے لیے کیا رکھا ہے؟ میں آپ کے دربار کا حبشی ہوں، آپ کے دربار کا نوکر ہوں، تو میرے لیے کیا رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بلال آپ کو وہ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی اپنی اپنی شان، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام، ہر ایک کی اپنی اپنی زینت، سبحان اللہ، اپنی اپنی عظمت ہے، سبحان، لیکن آپ کے لیے وہ رکھا ہے جو کسی کے لیے نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، میں ایک تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں کہ میری سواری کی رکاب تو نے پکڑی ہوگی اور مجھ سے پہلے اندر داخل ہو جائے۔ رکاب والا پہلے ہوتا ہے، سواری والا بعد میں۔ تو رکاب وہ اس لیے نہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کو آپ کا مقام نہیں، اس لیے کہ رکاب سرکار کی پکڑی، سبحان، اس لیے پہلے داخل ہو جائے۔ اور میں ایک تو کہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا، اور دوسرا ہر مؤذن کو اس کے نام سے بلایا جائے گا، بلارف صاحب، ارشد صاحب، ان کے نام سے بلایا جائے گا، لیکن جب تجھے بلایا جائے گا تو تجھے میری نسبت سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو کہا جائے گا ہر بندے کو اس کے نام سے بلایا جائے گا، لیکن جب تجھے بلایا جائے گا تو میری نسبت سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہا جائے گا سبحان یا مؤذن رسول، سبحان اے اللہ کے رسول کے مؤذن، ارجع الی ربک،
اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، سبحان کہ تم رب سے راضی اور رب تم سے راضی، سبحان وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو ظاہر موت ہوتی ہے، بڑے بڑے تو کلیجے دہل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، جس گھر میں میت پڑی ہو یا کوئی بندہ قریب المرض ہو تو سارا خاندان گھبرا جاتا ہے، سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسا دکھ اور ایسی غم کی کیفیت آ جاتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بستر پر تشریف فرما ہے، لیکن اپنے ایمان پر یقین ہے، سبحان اللہ، اپنے ایمان پر یقین ہے، اپنی محبت پر یقین ہے کہ میں نے محبت کس سے کی ہے، میں نے اطاعت کس کی کی ہے، سبحان اللہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سارے نظارے بندے کو دکھائے جاتے ہیں، اور جب بندے کا آخری وقت آتا ہے نا تو جن ہستیوں سے محبت کرتا ہے وہ ساری ہستیاں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری ہستیاں آ جاتی ہیں۔ بعض میتوں کو تو کہنا پڑتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، کہنا پڑتا ہے، اور بعض میتیں خود کہتی ہیں کہ تم پڑھو میرے پاس، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ کہہ کے جاتے ہیں، حضور کا نام لے کے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ آپ کی زوجہ محترمہ سرہانے کے قریب کھڑی، آنکھوں سے آنسو روا ہے، آپ نے پوچھا وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور ایک دکھ کی کیفیت ہے، غم کی کیفیت ہے۔ آپ نے اپنی قوت کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی واہ حزنا واہ حزنا، کتنا پریشانی کا وقت ہے، کتنا پریشانی کا وقت ہے، لیکن حضرت بلال حبشی کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ کہو واہ تارا واہ واہ، کتنا خوشی کا وقت ہے، کتنا خوشی کا وقت ہے۔ فرمایا کس لیے خوشی کا وقت ہے؟ فرمایا تیرے لیے غم کا وقت ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے خوشی کا وقت یہ ہے کہ ایک مرید اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ جسر موت جسر یوسف حبیب علی الحبیب، موت پل ہوتا ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، جب وہ ہٹتی ہے تو اس کے سامنے وہی ہستیاں کھڑی ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر قرآن سے محبت ہے تو کھڑا ہے، احادیث سے سامنے۔ اگر وہ کسی سورت سے محبت کرتا ہے وہ سورت نور بن کے کھڑی، اگر وہ اللہ کے رسول کی محبت لے کر جا رہا ہے وہ سامنے کھڑے۔ تو ایک پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ موت جو ہے وہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں کہتا ہوں کہ موضوع کہیں اور ہی نہ چلا جائے، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو خواب میں کسی نے پوچھا حضور آپ رات کو سوئے تو سوئے گئے، اٹھے ہی نہیں، آپ کا پھر وصال ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ نہ کوئی ہوں نہ ہاں نہ کوئی کلام۔ آپ نے فرمایا میں ہر روز اللہ کے رسول کی زیارت کی طلب کرتا ہوں، ہر روز مجھے یہ طلب ہوتی یا رسول اللہ آج تو کرم فرمائیں، آج تو مہربانی فرمائیں، آج تو مجھ پر رحمت ہو جائے، چہرے کی زیارت ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ پر کرم فرمایا، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور میں دوڑ کر سرکار کے گلے لگ گیا۔ سرکار نے دست شفقت پھیرا، آپ نے فرمایا یوسف وہ تیرا جسم پڑا ہوا ہے، اگر واپس جانا چاہتے ہو تو واپس بھیج دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنگت کو صحبت کو چھوڑ کے یوسف واپس نہیں جانا۔ یہی میری موت کا قصہ ہے کہ میں سویا تو میری روح جو ہے وہ حضور کی صحبت میں پہنچی، میرے جسم کو خبر نہ ہوئی کہ میری روح کیسے نکل گئی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ خوشی کا وقت ہے کہ غلام آ کے اپنے آقا سے مل رہا ہے۔ فرمایا مجھے فرشتوں کا ڈر نہیں کہ یہ سوال کریں گے یا نہیں کریں، میرا مالک تپتی ہوئی ریت پر مجھ سے جو ہے وہ کہتا تھا کہ ایک خدا کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت کو چھوڑ دو۔ میں تو اس وقت بھی کہتا تھا الاحد الاحد الاحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے رسول کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت سے میں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو انعام یافتہ لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیا کریں،
کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر بھٹک رہے ہیں، کیا ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہے، کیا ہمارا مقصد ہم ٹھیک مقصد کی طرف جا رہے ہیں، کہیں کو خرابی تو نہیں، کہیں کو ٹیڑھا پان تو نہیں، کہیں کو کجی تو نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہمارے معاملات تو نہیں ہو رہے۔ اپنی زندگی کا روزانہ جائزہ لیا کریں، پتہ نہیں کب پیغام اجل آ جائے، پتہ نہیں کب اللہ کا فرشتہ آ جائے اور کہو گے اور آ کر کہے کہ اٹھو، بلکہ اس طرح تیاری میں رہا کریں کہ آئے تو وہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ایمان والی روح اٹھ اپنے رب کے ساتھ مل جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کتنی وہ بابرکت ہستیاں ہوں گی، کتنے وہ پاک لوگ ہوں گے کہ جن کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدا آئے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت فیہم یا ابا بکر، اے ابو بکر تو بھی انہی میں سے ہے جن کو یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے کہ جن کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کہ القاب سے پکارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائیں گے۔ یہ غلاموں کا عالم ہے، پتہ نہیں سرکار کو کس نام سے پکارا ہے، جن کے سنت کے جندر بانٹی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے، زندگی نے 4-5 لمحات ہمیں دیے ہیں، جن کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کے احکام کی بجاوری کرنے کی کوشش کریں، اور یقین مانیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، نہ دنیا میں پریشان ہوتا ہے نہ آخرت میں پریشان ہوتا ہے۔ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، نہ آخرت میں اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ایک بنی کامل سے کسی بندے نے پوچھا حضور میں تو بڑا اللہ بھی کرتا ہوں اور بڑا میں ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، مصیبتیں ختم ہونے کا جو ہے وہ نام ہی نہیں لیتی، کیا کروں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا تجھ پر بڑا انعام ہے کہ تجھ سے اللہ کروا لیتا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور انتظار کر جس نے تمہیں اپنے ذکر کی توفیق دے رکھی ہے، ایک نہ ایک دن جو اپنی رحمتوں کی برسات بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایک بندہ وہ ہوتا ہے دعا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو دے دو، فرشتے اسے دے دیتے ہیں۔ دوسرا بندہ بڑا نیک پاک زہد و تقویٰ والا ہوتا ہے، رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، پھر دعا کرتا ہے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، کافی عرصہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ بندہ اس مزاج کا بھی نہیں تھا، تو نے فوراً دے دیا، اور یہ بندہ کب سے تجھے جو ہے وہ مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، تو یہاں کرم کی برسات کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب میں دوں گا تو پھر میری عنایت اور میرا کرم اس قدر ہو جائے گا کہ یہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور میری نعمتوں سے یہ خوش بھی ہو جائے گی، اور میں اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں یہ دعائیں کرتا ہے، تو اس کی بارگاہ میں آنسو نکل جانا، زبان سے اللہ کا ذکر نکل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ دوستو اپنے دن رات کا جائزہ لیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا جائزہ لیں، اپنی اولاد اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، منظر ٹھیک ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اپنے روح کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف لے، ہم سے قرآن کی تلاوت تو نہیں چھوٹ رہی، ہم سے نماز تو نہیں چھوٹ رہی، ہم جمعے میں کوتاہی تو نہیں کر رہے، ہم کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، ہم جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ایسے لغو لام میں تو نہیں پھنس گئے کہ وہ رکاوٹ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اطاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، اس جہان میں بھی ہمیں نیک کام اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور اگلے جہان میں بھی ہمیں جو ہے وہ صحبت اولیاء عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سب سنتے ہیں۔